حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور آپ کنانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ انہوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ ان کی والدہ کا نام رفقہ تھا۔ رفقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے عیسو اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو حضرت یعقوب سے زیادہ چاہتے تھے اور رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار رکھتی تھی۔ عیسو شکاری تھے اور وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خیمہ میں ہی رہتے تھے۔ ایک روز عیسو تھکے ماندے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، میں تھکا ہوا ہوں، آج شکار بھی ہاتھ نہیں آیا، اگر آپ اپنے کھانے میں سے مجھے بھی کچھ دے دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ہی ملتی ہے، اس لیے باپ کے وارث آپ ہیں۔ اگر آپ اس حق سے دستبردار ہو جائیں تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ عیسو نے کہا، مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں، اب آپ ہی اس کے وارث ہو جائیں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ شکار کر کے لاؤ اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کرو۔ رفقہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے دل سے یہ چاہا کہ یہ برکت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملے۔ اس نے فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے اپنے باپ کے سامنے لے آئیں اور دعائے برکت حاصل کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے دعائے برکت حاصل کر لی۔ جب عیسو آئے اور انہوں نے یہ سب قصہ سنا تو انہیں انتہائی ناگواری محسوس ہوئی اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگے۔ تب رفقہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماموں لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ماموں کے پاس پہنچے تو وہاں آپ نے بہت مدت گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے اشارے پر جب فدان آرام چلے گئے تو ان کے ماموں لابان نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ 10 سال ان کے یہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائیں اور وہ اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی لڑکی سے شادی کریں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر دیا تو لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا سے ان کا نکاح کرنا چاہا، تو آپ نے اپنا رجحان ان کی چھوٹی بیٹی راحل کی جانب ظاہر کیا۔ لابان نے یہ عذر پیش کیا کہ یہاں کے دستور کے مطابق بڑی لڑکی کے نکاح سے قبل چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اس رشتہ کو منظور کرو اور اپنے قیام کو 10 سال اور لمبا کرو۔ میری خدمت میں 10 سال مزید رہو تو میں راحل بھی میں تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ اور اس زمانہ میں 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا۔ اس طرح آپ وہ پیغمبر تھے جن کے نکاح میں 2 بہنیں ایک ہی وقت میں رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو بھی پورا کیا اور آپ نے راحل سے شادی کر لی۔ ان دونوں کے علاوہ آپ نے لیہا اور بلہا بھی آپ کی زوجیت میں شامل رہیں اور ان سب سے بھی آپ کی اولاد ہوئی۔ بنیامین کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد اپنے ماموں کے ہاں ہی پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وطن واپس آئے تو یہاں آپ کے بیٹے بنیامین پیدا ہوئے۔ لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 20 سال اپنے پاس رکھنے کے بعد بہت سا مال و متاع اور ریوڑ دے کر رخصت کیا اور یہ پھر اپنے دادا کے دارالہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس زمانہ میں فدان آرام چلے گئے اس زمانہ میں عیسو ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھے اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے آپ قریبی آباد ہو گئے۔ یہ تاریخ میں ادوم کے نام سے مشہور ہے۔ اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو بھی ناراضگی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پھر سے استوار ہو گیا۔ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر تھے جنہوں نے کنانیوں کو ہدایت دی اور ان کے لیے اس خدمت حق کو کئی سال سر انجام دیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت ہی عزیز بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت ہی پیارے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ آپ کو سورج، چاند اور 10 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا۔ جب آپ نے منع کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی بات پر عمل کیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی باندی بلہا نے آپ علیہ السلام کی باتیں سن لی اور اپنے 10 بیٹوں کو یہ باتیں بتائیں۔ یہ بات سن کر آپ کے بیٹوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے منع فرمایا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیا کے اصرار پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر ان کی قمیض پر بکری کا خون لگایا، اور وہ خون آلود قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے حضرت یوسف کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور آپ نے ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ نے اس قمیض کو دیکھا تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ پھٹی ہوئی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یوسف کی قمیض کہیں سے نہیں پھٹی؟ اس کے بعد آپ کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ بیٹوں سے الگ ہو کر آپ نے الگ گھر بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ پورا دن کمرے میں روتے رہتے، یہاں تک کہ رو رو کر آپ کی بینائی بھی چلی گئی۔ اس کے تقریباً 40 سال بعد آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں، اور آپ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ آپ میں اتنی طاقت ہو کہ آپ اڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں، لیکن آپ تو نابینا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ہاتھ ایک قمیض بھیجی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیض اپنی آنکھوں پہ لگائی تو آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر آپ یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر گئے، جہاں 4000 مصری آپ علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف سے ملاقات کی، اور خوشی خوشی اس کے بعد آپ نے زندگی بسر کی۔ اس کے بعد آپ 24 سال مصر میں رہے، اور 147 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔